بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح ہشتم پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسوہ حسنہ یعنی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ذکر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور جس سے ان عادات کو اختیار کرنے کا بھی شوق ہو۔ اب چند آیتیں اور چند حدیثیں اس باب کی لکھتا ہوں۔ نمبر 1، فرمایا اللہ تعالی نے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ نمبر 2، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے شخص تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس یعنی بشر سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ نمبر 3، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ اب اپنے کاموں میں لگو، اور یہ لحاظ اپنے ذاتی معاملات میں تھا اور احکام کی تبلیغ میں نہ تھا۔ یہ آیتیں تھی، آگے حدیثیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ کو اف بھی نہ کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی ہر وقت کے خادم کو 10 برس تک ہوں سے ہاں نہ فرمانا یہ معمولی بات نہیں۔ کیا اتنے عرصے تک کوئی بات بھی خلاف مزاج لطیف نہ ہوئی ہوگی؟ نمبر 2، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خوش خلق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں تو نہیں جاتا، اور دل میں یہ تھا کہ جہاں حکم دیا ہے وہاں جاؤں گا۔ یہ بچپن کا اثر تھا۔ میں وہاں سے نکلا تو بازار میں چند کھیلنے والے لڑکوں پر گزرا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر گردن پکڑ لی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو جہاں میں نے کہا تھا جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں۔ نمبر 3، انہی سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک نجران کا بنا ہوا موٹی کنی کا چادرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدوی ملا، اس نے آپ کو چادرہ سے پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے قریب جا پہنچے۔ پھر کہا اے محمد میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات فرمایا، پھر ہنسے، پھر اس کے لیے عطا فرمانے کا حکم دیا۔ نمبر 4، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں دیتا، اگر ہوا دے دیا، ورنہ اس وقت معذرت اور دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرما لیا۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی اور 2 پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب دے دی۔ وہ اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا اے قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے سے بھی اندیشہ نہیں کرتے۔ نمبر 6، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ مقام حنین سے واپس ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدوی لوگ لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ببول کے ایک درخت سے اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادرہ چھین لیا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمائے کہ میرا چادرہ تو دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھ کو نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ تھوڑے دل کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تو مدینہ والوں کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تھا، جو برتن بھی آپ کے سامنے پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے۔ بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی تب بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے۔ نمبر 8، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے اور نہ کوسنا دینے والے تھے۔ کوئی بات عتاب کی ہوتی تو یوں فرماتے فلاں شخص کو کیا ہو گیا،
اس کی پیشانی کو خاک لگ جائے جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں، خصوصاً اگر سجدے میں لگ جائے تب تو یہ دعا ہے نمازی ہونے کی، اور نماز میں خاصیت ہے بری باتوں سے روکنے کی، تو یہ اصلاح کی دعا ہوئی۔ نمبر 9، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمگی تھے کہ کنواری لڑکی جیسے اپنے پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ، جب کوئی بات ناگوار دیکھتے تھے تو شرم کے سبب زبان سے نہ فرماتے تھے، مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں دیکھتے تھے۔ نمبر 10، حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے، جس کی کچھ مثالیں اگلی حدیث میں آتی ہیں۔ نمبر 11، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے اور اپنا کپڑا سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کر لیتے تھے جس طرح تم معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جملہ ابشار کے ایک بشر تھے، گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہ رہتے تھے، اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے تھے کہ شاید کسی کی چڑھ گئی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے، اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے۔ یہ مثالیں ہیں گھر کے کام کی، کیونکہ رواج کے مطابق یہ کام گھر والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور اپنا ذاتی کام بھی کر لیتے تھے۔ نمبر 12، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، اور نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ راہ خدا میں جہاد اس سے مستثنا ہے، مراد وہ مارنا ہے جیسے غصے کے جوش میں کسی کو مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے۔